معروف ٹی وی اینکر آفتاب اقبال کی گرفتاری اور رہائی اور معروف ٹی وی اینکر عمران ریاض خان کی مسقط روانگی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں دونوں سائڈز، دونوں فریق کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ جیت کس کی ہوتی ہے یہ وقت ثابت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور قائدین اقتدار کے ایوانوں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی آئندہ 48 گھنٹوں میں ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ متوقع ہے اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی اہم پریس کانفرنس کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں انصر وڑائچ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اینکر پرسن آفتاب اقبال کی گرفتاری اور رہائی کے بعد معروف ٹی وی اینکر عمران ریاض خان کی ملک بدری ایک نئی کہانی کو جنم دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے جو مذاکرات تھے وہ کس حد تک کامیاب رہے اور اس میں کیا حکمت عملی طے کی گئی، یا حکومت اور پی ٹی آئی کون سی گیم کھیل رہی ہے، آج اس تمام معاملات کو ویلیویٹ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر جو ہے آفتاب اقبال، ان کو دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تقریباً 20 گھنٹے کے بعد کافی تفتیش کے بعد انہیں رہائی ملی۔ ان سے کیا سوالات ہوئے اور انہوں نے کیا جوابات دیے، تو اس حوالے سے جو باوثوق ذرائع کے مطابق خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان سے سوالات کیے گئے وہ ان کی جو پولیٹیکل کمنٹری تھی جو وہ ماضی میں کرتے رہے پرو پی ٹی آئی اور اینٹی مسلم لیگ نون یا اینٹی پیپلز پارٹی، اس حوالے سے وہ سوالات تھے جس پر انہوں نے اپنے جو بھی جوابات دیے اس سے وہ گرفتاری والی ٹیم جو تھی وہ مطمئن ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کی رہائی جو ہے وہ دبئی جو قانون ہے اس کے مطابق کی گئی، کیونکہ ان کی گرفتاری وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو دبئی قانون ہے وہ بڑے سخت ہے، وہ پاکستان آفتاب اقبال کو نہیں لا سکی وہ ٹیم۔ بہرحال آفتاب اقبال کی گرفتاری اور اس کے بعد 20 گھنٹے کے بعد رہائی کے بعد دوسرے دن ہی معروف ٹی وی اینکر عمران ریاض خان کی جو مسقط روانگی ہے اور وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ ان دونوں معروف ٹی وی اینکرز کی جو سختیاں ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ بڑھ رہی تھیں، جس سے عمران ریاض خان بھی پریشان تھے، بلکہ ان کے اہل خانہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے مسقط روانہ ہوئے۔ مسقط کیسے چلے گئے ناظرین اکرام، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ چیک لسٹ میں عمران ریاض خان کا نام تھا اور تمام ایئرپورٹس پر وہ نام سینڈ کیا گیا تھا، اور یہ کسی بھی صورت ملی بھگت کے بغیر ایئرپورٹ سے کسی بھی دوسرے ملک سفر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود عمران ریاض خان مسقط روانہ ہوئے۔ اب یہ دونوں جو شخصیات ہیں ان کی جو ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں حکومت کی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت جو ہے وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پر جو کمنٹری ہوتی رہی ہے، ان جو کمنٹری کرنے والی شخصیات ہیں ان کے خلاف بھی نہ صرف گھیرا تنگ ہے بلکہ ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ابھی تک 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو پلانر ہیں، ان کے نام بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں۔ تو ناظرین کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے جو مذاکرات ہوئے تھے ان کو ویلیویٹ کریں تو سمجھ یہی آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ جان بخشی کروائی جائے عمران خان کی ان مذاکرات کے ذریعے، اور حکومت وقت کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کر کے سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جو وہ جا رہے تھے ان کا رخ بدلا جائے۔ اب یہ جو دونوں فریق ہے، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف، ان مذاکرات کی آڑ میں اپنا اپنا کھیل کھیلیں گے۔ اس کھیل میں کون جیتے گا تو ظاہر ہے اس میں حکومت وقت جیتے گی، کیونکہ وہ طاقت میں ہے، اس کو جو پشت پر اسٹیبلشمنٹ کا ہمدردانہ ہاتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت تنہا
جبر کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میرے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہے، اس کی تصدیق ابھی باقی ہے، کرنا باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جو ملٹری ٹرائل کی جو بازگشت سنائی دے رہی تھی، اب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو فوجی عدالتوں کے سپرد کر دیا جائے گا، اور ان کا جو 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ اسی ماحول سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے مختلف احتجاج کیے، اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی، پولیس پر حملے کیے، پولیس نے ان پر حملے کیے۔ یہ جو بد امنی کی ایک لہر تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ملٹری کورٹس کی جو اس سے بچایا جائے اور ان کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اب ان مذاکرات سے بڑی آس لگا رکھی ہے، امید لگا رکھی ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے گا، بلکہ جو سختیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف پر ان میں بھی نمایاں کمی آ سکے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ان یوٹیوبر اور پروپیگنڈا مشینوں کی جو مہم سازی ہے یا ذہن سازی ہے اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کی ان کے حق میں جو ولاگز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ناظرین کرام وہ سراسر جھوٹ ہوتے ہیں۔ وہ ہر ہر ولاگ میں ایک نئی تاریخ دی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان فلاں دن کو رہا ہو جائیں گے۔ ان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو الائی ہیں شیخ رشید، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی آئندہ چند ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اب پانسا پلٹنے والا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے امید واثق ہے اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی پازیٹیو سائڈ پر پہنچیں اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی سختیاں کم ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں تو وہ کورٹ کے ذریعے وہ حل کیے جائیں، نہ کہ سیاسی فیصلوں کے ذریعے۔ اور اگر یہی سلسلہ جیسے 1947 سے لے کر جو اب 2024 آ چکا ہے، ابھی تک تو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب مقدمات درج کیے جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب رہائی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر عدالتیں بند کر دی جاتی ہیں اور ایک فیصلے سے تمام مقدمات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جو جیلوں میں قید ہوتا ہے اسے جیل سے نکال کر اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ویلیویٹ ہم نے کیا کہ جو آفتاب اقبال اور عمران ریاض خان کی جو سختیاں ہیں وہ اور مذاکرات جو 2 جنوری تک ملتوی کیے گئے ہیں، یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی پریشانیوں میں مزید اضافے کی ایک کلی نظر آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت عمران خان کی رہائی چاہتی ہے۔ تو دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔